السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ٹو آل آف یو۔ تو ایک بار پھر آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل چاک اینڈ ایکسٹرا اکیڈمی میں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ویڈیو RPSC اسسٹنٹ پروفیسر کے ایگزام کا پارٹ 2 ہے، تو بنے رہیے اس ویڈیو میں اینڈ تک بنا اسکپ کیے ہوئے، اور آگے کی معلومات کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر 9045220432 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، دکنی کی ابتدا کس کی تصنیف ہے؟ اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم لوگ 75 تک کر لیے تھے، اب ہم لوگ 76 کریں گے۔ دکنی کی ابتدا کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، ڈاکٹر آمنہ خاتون۔ نیکسٹ سوال ہے، کتاب اردو میں قصیدہ نگاری کا تنقیدی جائزہ کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، محمود الہی۔ نیکسٹ سوال ہے، تصنیف نوسرحار کس کی طرف منسوب ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، سید اشرف بیابانی۔ نیکسٹ سوال ہے، غزالہ تم تو واقف ہو، کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پر کیا گزری؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، راجا رام نارائن موضوع۔ اگلا سوال ہے، اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے، اردو کی ابتدا کے بارے میں یہ نظریہ کس نے پیش کیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، محمد حسین آزاد۔ اگلا سوال ہے، ذوق کو خاقانی ہند کا خطاب کس بادشاہ نے دیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، اکبر شاہ ثانی نے۔ نیکسٹ سوال ہے، یہ بات کس نے ثابت کی کہ معراج العاشقین کے مصنف خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نہیں بلکہ سید میرا لقب خدا نما ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، ڈاکٹر حفیظ قتیل۔ نیکسٹ سوال ہے، دبیر کا پورا نام کیا ہے؟ تو دبیر کا پورا نام ہے مرزا سلامت علی دبیر۔ اگلا سوال ہے، سر سید کی مشہور تصنیف آثار و سنادید کب شائع ہوئی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، 1847 میں۔ نیکسٹ سوال ہے، شاہ امین الدین اعلیٰ کی تصانیف کے سلسلے میں کون سا زمرہ صحیح ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، رموز السالکین 1 اور 4۔ اگلا سوال ہے، تشبیب یا نصیب کس صنف سخن کے ابتدائی اشعار کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، قصیدہ۔ نیکسٹ سوال ہے، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا اصل نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، سید محمد حسینی۔ نیکسٹ سوال ہے، اردو کھڑی بولی سے بنی اس نظریے سے متعلق کون سا زمرہ صحیح ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، ڈاکٹر شوکت سبزواری، ڈاکٹر سہیل۔ نیکسٹ سوال ہے، ذوق کے انتقال کے بعد بہادر شاہ ظفر نے اپنا استاد کس شاعر کو بنایا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، غالب نے، غالب کو اپنا شاعر بنایا۔ نیکسٹ سوال ہے، ادارہ ادبیات اردو حیدرآباد کی بنیاد کب اور کس نے رکھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، 1920 میں نصیر الدین ہاشمی نے رکھی۔ نیکسٹ سوال ہے، محمود شیرانی کا وطن ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، ٹونک ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، مندرجہ ذیل شعراء میں کون سا شاعر ریختھی کا شاعر ہے؟
تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، غالب۔ اگلا سوال اردو کی قدیم ترین مثنوی ہے، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، قدم راؤ پدم راؤ۔ نیکسٹ سوال ہے ایہام گوئی کا انداز اختیار کرنے والے اہم شعراء ہیں، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، آبرو مضمون شاکر ناجی۔ نیکسٹ سوال ہے ذیل میں کون ماہر غالبیات نہیں ہے، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3، محمود شیرانی۔ نیکسٹ سوال ہے گریڈسن کے مطابق مغربی ہندی کس سے ماخوذ ہے، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4، شورسینی اپبھرنش سے۔ اگلا سوال ہے شاہ برہان الدین جانم کا معراجی شمس الاشراق سے کیا تعلق تھا، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، برہان الدین جانم معراجی شمس الاشراق کے بیٹے تھے۔ نیکسٹ سوال ہے دبستان دہلی کے بارے میں کون سا بیان درست ہے، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، حسن و عشق کے داخلی واردات کا بیان۔ اگلا سوال ہے کس شاعر نے اردو مرثیے کو احتجاجی شعور سے روشناس کرایا، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، جوش۔ اگلا سوال ہے نور الحسن ہاشمی کی مشہور تصنیف ہے، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، دلی کا دبستان شاعری۔ اگلا سوال ہے گریڈسن نے جس مغربی ہندی کا تصور پیش کیا وہ کن موجودہ علاقوں تک محدود تھی، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، پنجاب اور جنوبی مغربی یوپی۔ اگلا سوال اردو مثنوی کا ارتقاء کے مصنف ہیں، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، عبد القادر سروری۔ نیکسٹ سوال ہے دکن میں بہمنی سلطنت کی بنیاد کب پڑی، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، 1347۔ اگلا سوال ہے حاتم نے ایہام گوئی سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے اپنے کلام کا ایک انتخاب تیار کیا، اس کا نام کیا تھا، تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر اے، دیوان زادہ۔ اگلا سوال ہے تحقیق کا فن کے مصنف ہیں، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، پروفیسر گیان چند جین۔ اگلا سوال ہے گریڈسن کے مطابق مغربی ہندی سے وجود میں آنے والی بولیاں کتنی ہیں، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، 5۔ نیکسٹ سوال ہے ماٹی محل بنایا تو نے، ماٹی محل بنایا، ہاتھ میں پیالہ اٹھایا تو نے، ماٹی محل بنایا، مندرجہ بالا گیت کس کا ہے، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر، اس کا آپشن پتہ نہیں ہے تو آپ لوگ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ اگلا سوال ہے دہلی سے لکھنؤ ہجرت کرنے والے شاعر ہیں، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، سودا میر تقی میر میر حسن۔ اگلا سوال ہے رجب علی بیگ سرور چند تحقیقی مباحث کے مصنف ہیں، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، حنیف نقوی۔ اگلا سوال ہے کتاب نورس کے شاعر ہیں، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، ابراہیم عادل شاہ ثانی۔ اگلا سوال ہے مغربی ہندی کی او آواز پر ختم ہونے والی بولیاں ہیں، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، برج بھاشا بندیلی قنوجی۔ نیکسٹ سوال ہے دوہے کے پہلے حصے کو کیا کہتے ہیں، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، چرن کہتے ہیں۔
نیکسٹ سوال ہے کلیات شاہی کس کے کلام کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے علی عادل شاہ شاہی۔ نیکسٹ سوال ہے مصحفی کا پورا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی شیخ غلام حمدانی۔ اگلا سوال ہے مغربی ہندی کی آواز پر بولیاں ہیں، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے کھڑی بولی ہریانی۔ نیکسٹ سوال ہے 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے وقت ٹونک کے حکمراں تھے، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی وزیر الدولہ۔ اگلا سوال ہے دکنی ادب کے اہم تنقید نگاروں کے لحاظ سے کون سا زمرہ صحیح ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی ڈاکٹر محی الدین قادری زور، عبد القادر سروری، سید محمد عقیل رضوی۔ اگلا سوال ہے میر کے اردو دیوان کی تعداد کتنی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی 6 ہے۔ نیکسٹ سوال ہے تقابلی تنقید سے متعلق شبلی کی تصنیف ہے، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی موازنہ انیس و دبیر۔ نیکسٹ سوال ہے عادل شاہی دور کے عشقیہ مثنوی چندر بدن و مہیار کس نے لکھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی مقیمی نے۔ اگلا سوال ہے پگھلا نیلم نثری نظموں پر مبنی کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے سجاد ظہیر۔ نیکسٹ سوال ہے ابن نشاطی کی مشہور مثنوی پھول بند کس فارسی قصے پر مبنی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی بساطین الانس۔ نیکسٹ سوال ہے لنگوسٹک سروے آف انڈیا کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی گریڈسن۔ اگلا سوال ہے میر کی تصنیف ذکر میر ہے، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے خودنوشت ہے۔ نیکسٹ سوال ہے نمائندہ ترقی پسند نقادوں کے لحاظ سے کون سا زمرہ صحیح ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی محمد حسن، سجاد ظہیر، شمیم حنفی۔ نیکسٹ سوال ہے عربی رسم الخط کا انداز تحریر اور طرز کتابت کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے نستعلیق۔ نیکسٹ سوال ہے بلینک ورس کہتے ہیں، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی معرہ نظم کو کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا، یہ شعر کس کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی میر تقی میر کا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے آل احمد سرور کی تنقیدی تصانیف کے لحاظ سے کون سا زمرہ صحیح ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی تنقید کیا ہے تنقیدی اشارے مسرت سے بصیرت تک۔ نیکسٹ سوال ہے دکنی اردو میں نکو کا استعمال کس بولی کے اثر سے شروع ہوا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ایک مراٹھی۔ اگلا سوال ہے غزل کے بارے میں کون سا قول درست ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے غزل کا ماخذ عربی قصیدہ ہے۔ نیکسٹ سوال ہے دکنی اردو میں سکیاں نجائے سکھیاں اور دودھ بجائے دودھ مستعمل اس میں ذیل میں کون سا اصول کار فرما ہے؟
تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر، اس میں آپشن کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہے تو آپ لوگ اس کو دیکھ لیجیے گا۔ اگلا سوال ہے، اردو کا موجودہ طرز تحریر اور انداز کتابت کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، خط نستعلیق۔ اگلا سوال ہے، دور حاضر کا وہ تنقیدی نگار کون ہے جس نے تنقید لکھنے کے ساتھ ساتھ شاعری میں طبع آزمائی کی اور ناول بھی لکھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، شمس الرحمن فاروقی۔ اگلا سوال ہے، زا کیا ہے؟ خالص ترکی آواز ہے، خالص سنسکرت آواز ہے، خالص عربی ہے، خالص فارسی آواز؟ تو خالص فارسی آواز ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، صوفیانہ شاعری میں کس کو ممتاز مقام حاصل ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی۔ اگلا سوال ہے، صوفیانہ شاعری میں کس کو ممتاز مقام حاصل ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2، درد۔ اگلا سوال ہے، دکنی اردو میں ٹکرا بجائے ٹکڑا، ٹاٹ بجائے ٹاٹ مستعمل ان الفاظ میں کون سا اصول لاگور ہوتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، دو معکوسی آوازوں میں سے پہلی معکوسی آواز کو غیر معکوسی آواز میں بدلنا۔ نیکسٹ سوال ہے، وائے نادانی کے وقت مرگ پہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کی دیکھا جو سنا افسانہ تھا۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، میر درد۔ نیکسٹ سوال ہے، نثری نظم اردو میں کہاں سے آئی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، مغرب سے۔ اگلا سوال ہے، ہندوستان میں آریوں کی آمد کے بعد سب سے پہلے کس زبان کے نمونے ملتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، ویدک سنسکرت۔ نیکسٹ سوال ہے، غزل اور قصیدے کے مقابلے میں مثنوی زیادہ وسعت اور تنوع کی گنجائش ہے۔ مثنوی میں رزمیہ شاعری ہو سکتی ہے اور نئے نئے افسانوں کی ایجاد ہو سکتی ہے۔ دنیا کے گوناگوں بدلنے والے مناظر کی جیتی جاگتی تصویر کھینچی جا سکتی ہے اور زندگی کے مختلف نفسی کوائف کا بیان ہو سکتا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، حالی۔ اگلا سوال ہے، دکنی اردو میں بات کی جمع باتاں اور بلبل کی جمع بلبلیاں بلبلاں کس قاعدے سے بنائی گئی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، مومتوں پر ختم ہونے والے الفاظ کی جمع آ کے اضافے سے۔ اگلا سوال ہے، ناسک کا پورا نام کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، شیخ امام بخش۔ اگلا سوال ہے، قصیدہ کے اجزائے ترکیب کے لحاظ سے کون سا زمرہ درست ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، تشبیب، گریز، مدح، حسن طلب، دعا۔ اگلا سوال ہے، پراکرت کا پہلا ادبی روپ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، پالی۔ نیکسٹ سوال ہے، جس قصیدے میں کسی کی مذمت برائی کی گئی ہو وہ کہلاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4، ہجویہ۔ اگلا سوال ہے، شاعری کی وہ صنف جس میں نغمہ و صوت کے آمیز سے نسوانیت کی تصویر کشی کی جاتی ہے کیا کہلاتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، گیت۔ اگلا سوال ہے، کس شاعر کا موروثی پیشہ طب تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، مومن۔ نیکسٹ سوال ہے، شفق بن کر ابھی تو آسماں
نو پر یہ چھائے گا، ابھی تو دیکھ نہ خونے شہیدہ رنگ لائے گا۔ اس شعر کے خالق کون ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1 یا 2، شفق ٹانکوی ہیں یا بسمل سعیدی ہیں۔ تو ابھی اس کا کوئی کنفرم نہیں ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، محمد قلی قطب شاہ نے کس صنف سخن پر خصوصی توجہ کی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2، غزل پر کی۔ تو آج کا سوال یہیں تک ہے، ملتے ہیں اگلے پیپر کے ساتھ اگلے دن۔